خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ زندگی کو دریا کے پانی کی طرح، زندگی کو دریا کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے، دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، دنیا سے ایک دن سب کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ ملی ہے زندگی تو جینا پڑتا ہے، ملی ہے زندگی تو جینا پڑتا ہے، وقت پر موت کا جام بھی پینا پڑتا ہے۔ ملی ہے زندگی تو جینا پڑتا ہے، وقت پر موت کا جام بھی پینا پڑتا ہے۔ آ جاتا ہے جب وقت اجل سلام، آ جاتا ہے جب وقت اجل سلام، آدمی کا ہر داؤ الٹا پڑتا ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ کو سرزمین باردولی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان عالم دین، جس سے میری مراد مفتی اویس بن صالح بنگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ میں انڈیا جاتا ہوں تو دارالاحسان باردولی بھی جانا ہوتا ہے، اور مرحوم سے میری ایک ملاقات بھی رہی ہے۔ میری جتنی عمر ہے تقریباً ان کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ تو وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں ان کے اندر رکھی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو داؤد شریف میں ارشاد ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو آدمی دنیا سے بحالت ایمان رخصت ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو خوبیاں کمالات رکھے تھے تو اس کا تذکرہ کرو۔ تو کچھ باتیں آج کی مجلس میں مرحوم کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ درجہ تجوید انہوں نے سورت صوفی باغ میں پڑھا، تجوید کی تعلیم انہوں نے سورت صوفی باغ میں حاصل کی۔ ان کے ایک ساتھی جن کا تعلق میرے گاؤں لاجپور ہی سے ہے اور ڈیوزبری میں ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے انتقال کے بعد مجھے بتایا، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ مرحوم کی طبیعت میں صوفیت غالب تھی، صوفی آدمی تھے، نرم مزاج تھے۔ ہمارے صدیق بھائی تو مل کے بھی آئے ہوں گے ابھی، ہاں ملاقات ہوئی نا، ہاں۔ تو میرا ایک مزاج حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ کو سن کر، پڑھ کر، لکھ کر بنا ہے، تو اس اعتبار سے میں پھر سوچنے لگا کہ کہتے ہیں کہ نام کا اثر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلیے صوفی باغ نام ہے ادارے کا، تو اوروں پر اثر ہو کہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ اثر کیا کہ صوفی باغ میں پڑھا اور خود صوفی بنے۔ صوفیت ان پر غالب، نرم مزاج، اور آگے ہے باغ۔ باڈولی کے اندر ایک ادارے کی بنیاد ڈالی گئی، ہمارے محسن و کرم فرما حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب گجیا دامت برکاتہم العالیہ نے ڈالی۔ تو انہوں نے دارالاحسان کو اور اس گلشن علمی کو واقعتاً علمی باغ بنا دیا کہ وہاں کی تعلیم، تعمیر، وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں تو دل واقعتاً باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا، اور تمام وہ نعمتیں جو ایک صالح مومن کے لیے جس کا وعدہ فرمایا گیا ہے، تو ان کے والد کا نام بھی صالح تھا، خود صالح طبیعت کے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام نعمتیں ان کے لیے مقدر فرمائے، آمین۔ نائب محتمم بھی تھے وہاں کے، ٹرسٹی بھی تھے، استاد حدیث بھی تھے، استاد فقہ بھی تھے، اور ناظم تعلیمات بھی تھے۔ اچھا، یہ چیز بہت کم دیکھنے میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ہر فن مولا بنا دے، یعنی ہر فن میں مہارت۔ جیسا کہ مرحوم قرآن کریم بھی اتنا ہی پختہ یاد، تجوید جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تو صوفی باغ جا کر پڑھی تو تجوید میں بھی مہارت، اور ڈابیل جامعہ میں جہاں میں نے اور حافظ امتیاز تشریف فرما ہے انہوں نے بھی پڑھا ہے، تو مادر علمی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو تمام اساتذہ کے نور نظر اور چہیتے بن کر نکلے اور چہیتے بن کر رہے۔ ان کے ایک ساتھی نے بتایا کہ بہت کم غیر حاضری ان کی نظر آئی، کہ غیر حاضری کرتے ہی نہ تھے جب تک کہ اشد ضرورت نہ ہو۔ تو مدرسے میں دینی علوم کے حصول کے لیے حاضری بڑی ضروری ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن کی چھٹی کی کسی نے بلا ضرورت تو 40 دن کے علم کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب کتنے طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں، لیکن جب نکلتے ہیں تو جس طرح سے پڑھ کر نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلتے۔ کیوں؟ وہ علم کی برکت ہی اٹھ گئی ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ کی غیر حاضری، خواہ مخواہ کا ایبسن۔ اور مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے ملفوظات میں ہے، مفہوم ہے، کہ ایک دن اگر طالب مطالعہ نہ کرے کتاب کا 40 دن کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب طلبہ خواہ مخواہ غیر حاضری،
مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں کہ ایک طالب علم نے فون کیا ذمہ دار کو کہ آج میرا لڑکا پڑھنے نہیں آئے گا، اور خود بول رہا تھا، وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ پوچھا ذمہ دار نے کون بول رہا ہے، تو موصوف فرمانے لگے کہ میں ان کا والد بول رہا ہوں۔ تو ان کی چوری کیا ہے، وہ جو ہے پکڑی گئی۔ تو خواہ مخواہ کی غیر حاضری۔ مجھے یاد ہے اپنا قصہ، میں درجہ حفظ میں تھا ڈابیل جامعہ میں، مولانا وسیع الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، حافظ امتیاز کے تو ساتھی ہوں گے، جانتے ہو نا؟ ہاں، وہاں شیخ الحدیث ہوئے ہیں حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ، رشتے میں غالباً ان کے پوتے ہوتے ہیں۔ تو میں درجہ حفظ میں تھا، سنیچر کے دن ہماری فیملی میں چودھری صاحب شادی تھی، تو میں نے والد مرحوم سے ضد کی کہ مجھے مدرسے نہیں جانا ہے، کہ میں ویسے بھی گھر آیا ہوا ہوں صدیق بھائی، اور کل شادی ہے، تو میں شادی نمٹا کے پھر میں جاؤں گا، یا تو سنیچر کی رات میں یا پھر اتوار کی صبح۔ تو والد مرحوم نے مجھے کسی طرح منا لیا کہ تو چلا جا، میں انشاءاللہ چھٹی لینے محتمم صاحب کے پاس پہنچ جاؤں گا، کہ صبح ہی بس خالی حاضری خالی سبق سنا دے، کہ سبق کا ناغہ نہ ہو، میں آ جاؤں گا اور پھر تجھے گھر لے آؤں گا۔ اس وقت محتمم تھے، ابھی جو موجودہ محتمم ہیں ان کے والد مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے، حضرت مولانا سید احمد بزرگ نور اللہ مرقدہ۔ اس وقت ویل چیئر پر تھے حافظ صاحب، اور آفس کے پاس حضرت ہوتے تھے، تشریف رکھتے تھے۔ میرے والد صاحب آئے، پہلے مجھے بلایا، ہم دونوں گئے کہ گجراتی میں کیધું બાજી ہے કે અમારો છોકરો છે પોયરો છે ફલાણા મૌલવી સાહેબ પાસે પડતો છે, આજે ખાનદાનમાં શાદી છે, તો હું છુટ્ટી લેવા સારું આવ્યો, એને હમણાં હું લઈ જાઉં પાછો રાતના, નહીં તો કાલે સવારે એમ કે મોકલી દેવા। تو محتمم صاحب بڑے ہوشیار، بڑے ذکی اور دانا۔ اب ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جس طرف محتمم صاحب کا دماغ جائے گا، ہیں شبیر چچا؟ تو مولانا سید احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے والد مرحوم سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، کہ گجراتی میں کہ اچھا મને એ બતલાવો એમ કે શાદીમાં શું ખવડાવવાના છે؟ તો દાળ ચોખા ઉતા શાદીમાં શું હતું મોહસિન ભાઈ? દાળ ચોખા ઉતા। تو والد مرحوم نے سعد اللہ صاحب یہ فرمایا ان سے کہ દાળ ચોખા ખવડાવવાના છે، તે કે દેગમાં જ પખે ને? તે કે હા દેગના દાળ ચોખા। તે કે મદ્રેસામાં હામાં રંધાય? તો વાલી સાહેબે કીધું કે દેગમાં જ રંધાય, આટલા બધા પોયરા તો। તે કે અમારે ત્યાં રોજ ખવડાવવાની તરતીબ હોય કે શનિચરના આ બને, રવિવારના આ બને, સોમવારના આ બને મદ્રેસામાં બપોરનું। તે કે આજે બપોરે દેગના જ ચાવલ છે ને અહીંયા દાલ ચાવલ જ છે, જાઓ તમે ઘેર નહીં જાવ, અહીંયા જ ખાઈ લે। تو یہ تو سوچا ہی نہیں تھا، تو مجھے چھٹی نہیں دی۔ اب اتنا سا منہ لے کر میں تو رہ گیا کہ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ بھائی آج جو ہے دال چاول ہے، تو کہ ویسے بھی وہ کھانے آئے گا اور کیا کرنا ہے اس کو، جاؤ تم چلے جاؤ۔ خیر بہرحال تو مفتی اویس صاحب مرحوم نے بڑی محنت سے پڑھا، غیر حاضری جو ہیں نہیں کی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کسی جگہ پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ طالب علم کے اندر دو صفت ہو بطور خاص تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چمکاتے ہیں اور پھر اس سے دین کا کام بھی لیتے ہیں۔ دو صفت طالب کے اندر، فرمایا ایک تو پڑھنے میں خوب محنت کرے، کیا کرے؟ خوب محنت کرے، محنت سے پڑھے، اور فرمایا کہ یہ جو نقطہ اوپر ہے نون کا اسے نیچے لے آؤ،
کہ جن سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو طالب کے دل میں ہر استاد کی خوب محبت ہو۔ محنت آپ لکھیے، نقطہ نیچے لے آئیے تو وہی محنت کیا بن جائے گی؟ محبت بن جائے گی نا۔ ہاں، کہ محبت یہ بن جائے گی۔ علماء نے مثال دی علمی فیض کی ٹنکی سے، کہ ٹنکی کے اندر اگر پانی صاف شفاف ہوگا اور نل کھولیں گے تو کیسا آئے گا؟ صاف آئے گا، شفاف آئے گا۔ اور اگر پانی گدلا ہے، اندر مٹی ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، اب نل کو کھولیں گے تو پانی کیسا آئے گا؟ گندا آئے گا نا۔ نتیجہ کیسا آئے گا؟ گندا آئے گا نا۔ تو اسی طرح طالب علم کے دل میں استاد کی محبت ہوگی، عظمت ہوگی، احترام ہوگا، ادب ہوگا، رسپیکٹ ہوگا، تو وہ ٹنکی ہے، وہاں سے اسے علمی فیض پہنچ رہا ہے، تو صاف شفاف پانی آئے گا، فائدہ دے گا۔ اور اگر طالب کے دل میں استاد کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، احترام نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو اب بھی پانی تو آ رہا ہے لیکن کیسا آ رہا ہے؟ گدلا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے نے بڑی محنت سے پڑھا اور اساتذہ کے منظور نظر ہوئے، اور اللہ نے پھر ہر فن مولا بنایا۔ حفظ بھی اتنا ہی پختہ، تجوید بھی اتنی ہی اعلیٰ، اور عالمیت، درجہ عالمیت کوئی کتاب دے دو وہ پڑھا سکتے ہیں، استعداد اتنی ہی جو ہیں وہ پختہ، اور مفتی بھی بن گئے۔ اور اللہ نے پھر چمکایا، نام لیا کہ دیکھیے کتنی ساری چیزیں لگی ہوئی تھی، ناظم تعلیمات، نائب محتمم، ٹرسٹی ہیں، اور درجہ عالمیت کے اندر استاد، اور غالباً تجوید بھی شاید انہوں نے، مجھے یاد یہ پتہ تو نہیں ہے کہ وہ بھی پڑھاتے رہے ہو، اس لیے کہ بڑا ملکہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا تھا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اللہ کی بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ گھر بیٹھے مل جائے، ورنہ عام طور پر گھر بیٹھے ملتی نہیں ہے، آدمی کو جانا پڑتا ہے، دور جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارا بھائی محمد دور بیٹھا ہے، تو اس طریقے سے کیا ہے، وہ دور جانا پڑتا ہے۔ کسی کو اپنے مقام پر یہ سب نعمتیں مل جائیں بڑی بات ہے، اور دوسری بات کہ اپنے مقامی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھے، عزت دے، عزت بخشے، یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہاں، ورنہ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عزت اسے ہی ملتی ہے جو وطن سے نکل گیا۔ کیوں؟ ہماری قوم مردہ پرست قوم ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد ہی زندگی میں مقامی بندہ ہو، لوکل چھوکرو ہوئے، لوکل پوئرو ہوئے، اپنے تک کہ دور نہ ڈونگر رڑیاں مڑا۔ ہاں، تو دور کا آدمی بہت اچھا دکھتا ہے۔ اچھا، اب اللہ نے صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، کمالات دیے ہیں، لیکن چونکہ لوکل آدمی ہیں تو ہوں گے تو ہمارے چڈی میں جو اعلان کی ہیں، انہیں تو ہمیں چڈی میں جو اعلان کی کہ تو چڈی میں ہمارا ہم تو ہیں کہ مٹوڑا ہمارا ہمیں موٹو تھے لو ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، بس کھوڑ کھاپن کرتا تھے جائے۔ لیکن یہ بڑی نعمت ہوتی ہے، ہاں، اللہ کی خصوصی گفٹ چودھری صاحب، کہ آدمی کو اپنے مقام پر عزت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب عزتیں اور یہ سب نعمتیں دینی دنیاوی یہ ان کو اپنے مقام پر رہ کر دی تھی۔ کیوں؟ محنت سے پڑھا تھا اور اساتذہ کی محبت تھی۔ ہاں، محنت شرط ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا،
نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تو نگی ہوا۔ عقیق ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے اور وہ نگینا پھر بنتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ 100 بار وہ کٹتا ہے، محنت مشقت کے دور سے وہ گزرتا ہے، اسے گزارا جاتا ہے۔ طالب بھی مشقت کے دور سے گزرتا ہے، اسے گزارا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چمکاتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا چمکایا۔ ایک تو اساتذہ کی محبت، دوسرے محنت، تیسرے غیر حاضری نہیں، چوتھے طبیعت میں نرمی، نیکی، صالحیت، یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو پھر آدمی واقعی آدمی بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت چھوٹی عمر میں پھر ان سے کام لیتا ہے، بہت چھوٹی عمر میں۔ لیکن اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے، وہ سنو، اس سے بھی پہلے ان کے انتقال کے بعد دارالاحسان میں ان کی یاد میں پروگرام رکھا گیا، ترتیب دیا گیا، تو اس میں مفتی محمود صاحب باڈولی انہوں نے ایک بات یہ کہی مرحوم کے تعلق سے، ہمارے بھی فائدے کی ہے، اور اس میں صرف ہمارا فائدہ نہیں، ہماری اولاد کا بھی فائدہ ہے۔ میں ذرا اس کو تھوڑا پھیلاتا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو بتاتا ہوں۔ علماء کی عزت کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا۔ پاکستان میں ایک رائٹر ہوئے ہیں اشفاق احمد، آپ نے نام سنا ہوگا شاید، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، مفہوم ہے کہ آج کل لوگوں کو اسلام سے دشمنی، اسلام پسند نہیں آتا، یعنی ان الذین آمنوا میں کچھ لوگ، اور نہیں، ان الذین آمنوا میں کچھ لوگ، کہ ان کو شکایت اسلام سے ہے، لیکن ڈائریکٹ اسلام کے تعلق سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ ان الذین آمنوا کے گھر میں پیدا ہوئے، ان الذین آمنوا ان کو لوگ سمجھتے ہیں، تو ڈائریکٹ تو وہ کہہ نہیں سکتے، اسلام پر نکتہ چینی کر نہیں سکتے، انگلی اٹھا نہیں سکتے۔ تو یہ کوئی عالم آدمی نہیں لکھ رہا ہے، اشفاق احمد وہ لکھ رہے ہیں، رائٹر تھے، پروفیسر تھے، وہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، کہ وہ لوگ جن کو اسلام سے شکایت ہے، اسلام پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں، اسلام پر نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کر نہیں سکتے، ڈائریکٹ ڈھال مولوی کو بناتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی کو برا بھلا کہتے ہیں، عالم دین کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ در حقیقت اسلام سے شکایت ہے، اسلام پر انگلی اٹھانا چاہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج کا دور ایسا ہی ہے، اگر تعریف نہیں کر سکتے، اچھا نہیں بول سکتے علماء کے تعلق سے، بزرگوں کے تعلق سے، تو برا بھی نہ بولو، خاموش رہو۔ کسی نے ابراہیم نخعی، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان، فرمایا کون حق پر تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اپنے دل پر لکھ لو یہ جملہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ فرمایا مفہوم یہ ہے ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ نے کہ بھائی سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خون سے میرے ہاتھ کو محفوظ رکھا کہ میرے ہاتھ سے کسی کا خون نہیں بہا ان میں سے، تو میں کیوں اپنی زبان کو ان کے بارے میں بول کر گندا کروں؟ سمجھ رہے ہو کہ میں کیوں اب زبان کو گندا کروں جب اللہ نے میرے ہاتھ کو
ہاں اس میں گندا ہونے سے بچایا. فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، چھوڑ دو اللہ پر، اللہ جانے وہ جانے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کرام کے تعلق سے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وہ صحابہ کرام. کسی شاعر کا کتنا پیارا شعر ہے، یہی جنگ صفین، جنگ جو ہوئی ہے حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان، جنگ جمل، جنگ صفین. تو شاعر کہتا ہے صحابہ آپس میں جنگ بھی کرے تو سعید ہے. یاد رکھنا، سین عین یا دال یعنی نیک بخت، خوش قسمت. صحابہ آپس میں جنگ بھی کرے تو سعید ہے، ادھر بھی شہید ہے ادھر بھی شہید ہے. سمجھ آیا؟ فرمایا آپس میں جنگ بھی کریں گے اور کام آ گئے تو یہ بھی شہید اور وہ بھی، دونوں طرف والے جو ہیں وہ شہید ہے. تو بھائی علماء کے تعلق سے بھی یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام بگڑا ہے، دو گروپ ہو گئے، یہ بھی اس لیے کہ چھوٹوں کو زبانیں بند کرنی چاہیے تھی. جب چھوٹوں نے زبانیں کھولی بڑوں کا کام بگڑ گیا. ہاں بڑوں کا کام اس لیے بگڑا، آدھا کام یہ سوشل میڈیا نے بگاڑا. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا دعوت و تبلیغ کے اندر. جو یہ دو گروپ ہو گئے، دو جماعتیں ہو گئی. اس لیے آج کے دور میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں پہلی صف میں، لیکن علماء کے کٹر دشمن بہت سے، سب نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں سب بس علماء. ارے بھائی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، وہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہے عالم. تجھے تو صرف یہ نسبت دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے اس کا انتخاب کیا. حضور کا ارشاد ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جس کسی کے ساتھ، انسان آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی دولت سے نوازتا ہے. تو یہ کہو، یہ سوچو کہ بھائی اس کو تو نوازا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بعض معاملات میں اختلاف ہے اور دل، لیکن برائی نہیں کرنی ہے، خاموش رہو. تعریف نہیں کر سکتے اس کی، برائی کر کے اپنی دنیا اور آخرت، خسرت دنیا والآخرہ، اس کو خراب مت کرو. حضرت مولانا زکریا صاحب، محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی ہم تعلیم میں کتاب پڑھتے ہیں، حضرت نے ایک موقع پر لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے والد مرحوم غالباً یہی لکھا ہے، فرمایا کرتے تھے مولوی کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. مولوی کا گوشت کیسا ہوتا ہے؟ زہریلا ہوتا ہے. کیا مطلب سمجھ رہے ہو؟ سورہ حجرات 26واں پارہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کرنا اپنے بھائی کی، یہ مردار کا کیا ہے؟ گوشت کھانا ہے صدیق بھائی. تو فرمایا کہ مولوی کی غیبت کرو گے، عالم دین کی غیبت کرو گے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عام آدمی کی غیبت کرنا یہ بھی مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. فرمایا کہ عالم دین کی غیبت کرنا یہ بھی مردار بھائی کا گوشت، لیکن ایک تو مردار کا ساتھ میں زہریلا. کیسا ہے؟ زہریلا جو ہے وہ. ہمارے بعض اکابرین نے مثال دی کہ قرآن کریم کا کوئی پنہ، پیج، صفحہ الٹا چھپ جائے یا تو کیا کریں گے؟ اس کو پھینک دیں گے، اس کی برائی کریں گے، یا اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کو دفن کر دیں گے، ہے نا؟ ہاں کہ چونکہ غلط چھپ گیا ہے، الٹا چھپ گیا ہے یا کچھ غلط چھپ گیا ہے. فرمایا علماء کی، بزرگوں کی، اہل علم کی برائی دیکھو، اپنے دل میں اسے دفن کرو. یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ بات یاد رکھنا. بعض مرتبہ لوگ الٹا سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں،
میں عام بات کر رہا ہوں، کیوں دنیا میں آج ایسا ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ کوشش ہو رہی ہے عوام کو علماء سے کاٹا جائے. اور اب تو سوشل میڈیا میں یاد رکھو، بعض لوگ بغیر داڑھی بغیر ٹوپی والے آ گئے ہیں، کچھ چھوٹی داڑھی والے آ گئے ہیں، کچھ باقاعدہ داڑھی تو جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے، لیکن ایسے ایسے پروگرام کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، درس کا نام دیتے ہیں. پتہ نہیں اس کو درس اور تقریر بیان مہذب الفاظ اس کے لیے استعمال کرنے بھی چاہیے کہ نہیں، لیکن آپ ان کو غور سے سننا. ان کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ علماء ہوتے ہیں. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ علماء پہ وہ ٹارگیٹ کریں گے، ان کو علماء کو ٹارگیٹ کریں گے، عوام کو علماء سے دور کرنے کی سازش. ہاں تو بہرحال آج کا دور ایسا ہے تو بہت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. جو خاندان، جو لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں، دین والوں کی، دین داروں کی، بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، اللہ نوازتا ہے. یہی بنگ خاندان، مفتی اویس کے دادا، ان کا نام ذکر کیا عبدالحی، صحیح ہے؟ ہاں عبدالحی چچا بنگ. تو فرمایا کہ وہ بھی علماء کی، بزرگوں کی بڑی قدر کرتے تھے. اور دارالعلوم دیوبند میں جنہوں نے پڑھایا، پھر جامعہ ڈھابیل تشریف لائے، جن کو خاتم المحدثین، چلتا پھرتا کتب خانہ علم کا خزینہ جن کو کہا جاتا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری، ان کی بڑی خدمت کی ہے. اور وہ خاندان میں کسی کا نکاح تھا تو باڈولی وہ نکاح پڑھانے بھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے تھے. تو علماء سے بڑی عزت. ان کے ایک بھائی ہمارے اسی مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، اور اب تو پڑوس کے علاقے میں رہتے ہیں. میں نے ان کو فون کیا تعزیت کے لیے. وہ بھی مجھ سے محبت رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں ان سے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے والد عالم دین تھے؟ مجھے تو نہیں معلوم تھا. تو انہوں نے کہا کہ مول صاحب ہمارا باجی مول صاحب تو نہیں ہوتا، پر مولانا لوگوں تھی، علماء لوگوں تھی محبت برا تھا. یہ تو میں نے پہلے سن لیا، یہ مفتی محمود صاحب سے سنا اس سے پہلے. تو یہ عبدالحی چچا بنگ مرحوم، ان کو بھی ان کے دادا کو بڑی محبت. پھر ان کے چچا تھے، ان کا نام صدیق بھائی حسین، شاید حسین نا ہے نا جی، ہاں حسین. تو فرمایا کہ جو ان کے چچا تھے اور انتقال ہو گیا حسین، قاری صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، ان کی خوب خدمت کی، انہوں نے خوب قدر کی ان کی. اور ان کے والد مفتی اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا نام صالح بنگ. تو فرمایا کہ یہ بھی علماء کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی قدردانی. اور یہی صفت پھر مفتی اویس کے اندر منتقل ہوئی کہ وہ بھی مولانا قمر الزمان صاحب، مولانا عاقل صاحب وغیرہ ان کے گھر پہ تشریف لاتے رہے، اور ان کی یہ مرحوم بھی خوب خدمت کرتے رہے. صالح ان کے والد جو تھے بنگ، ان کا قصہ سنایا مفتی محمود صاحب نے کہ کیا ہوا مفہوم ہے. ہم سب جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں پہچانتے ہیں. میری مراد ہے شارح حجت اللہ البالغہ، مفسر قرآن، محدث عظیم، فقیہ النفس، سابق شیخ الحدیث، ام المدارس، دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ. ہم سب جانتے ہیں حضرت کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، بستی پر، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. تو ہوا یوں کہ حضرت جلسے کے لیے، سالانہ جلسے کے لیے تشریف لائے تھے. ان کو رادیر کے اندر سالانہ جلسہ اٹینڈ کرنا تھا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مہمان خصوصی تھے. تو باڈولی تشریف لائے. باڈولی تشریف آوری ہوئی مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو مفتی اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، انہوں نے ناشتے کی دعوت دی. ناشتے کی دعوت اس لیے کہ حضرت رات کو تشریف لائے، اب صبح تو ان کو جانا تھا رادیر کے لیے، دوپہر تو وہاں دعوت تھی. تو کہا کہ نہیں، یہ علماء کی قدر، بزرگوں سے محبت، اہل علم کی قدردانی. تو صالح چچا مفتی صاحب سے فرمانے لگے کہ نہیں، تمہارے ناشتہ نہیں دعوت تو ہمارے تاج کروانی. تو مفتی صاحب نے کہا مجھے تو جلدی جانا ہے. تو کہ کہیں نہیں، تم نے صبح صادق وقت
नाश्तो कराए दे, कब करा देंगे? अलस सुबह है, सुबह शादी के वक्त आपको नाश्ता करा देंगे, कोई बात नहीं। अब अगली चीज सुनने की है। अब जब नाश्ता है, नाश्ता दस्तरखान बिछाया गया, 10 किस्म की आइटम थी। वक्त कितना थोड़ा मिला है, रात को दावत दिए हैं, सुबह शादी के वक्त 10 किस्म की आइटम है। उसमें पाए भी है, भेजा भी है, और सीरी भी है, कलेजी भी है, सब आइटमें रखी हुई है। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो हैरान हो गए, ताज्जुब से पूछा 10 आइटम थी, कहा कि इतनी जल्दी आपने इतनी सारी आइटमें बना ली? तो वो गुजराती में कहने लगे કે અસલમાં મેં એવું કર્યું કે તમે દાવત કબૂલ કરી ને તો બકરો જ આખો કાપી કાઢ્યો રાતના। क्या किया? पूरा बकरा ही ज़बा कर दिया, कि पूरा बकरा काट दिया कि इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं बनती है खाने के लायक, सब मुफ्ती साहब के लिए और उलमा के लिए बनाओ। तो मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई तब तो मुझे खाना पड़ेगा तब तो मुझे खाना पड़ेगा। हाँ, ये है उलमा का एहतराम। दादा, चचा, वालिद, तो उनके अंदर भी जो है मुंतकिल हुआ। फिर अल्लाह ताला वो बरकतें, उलमा की मोहब्बत की, दीन से मोहब्बत की। उलमा से मोहब्बत ये दरअसल दीन से मोहब्बत है ना? हाँ, वो दीन से मोहब्बत है। तो उसके समरात, उसके असरात, उसके बरक़ात ये फिर नस्लों में ज़ाहिर होते हैं, और नस्लें फिर अल्लाह ताला उसमें हाफिज़ कुरान, कारी कुरान हैं, आलिम दीन और मुफ्ती, ये सब जो हैं अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं और काम लेते हैं। मुझे याद आया हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहिब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके मलफूज़ात अभी भी मैंने ज़िक्र किया, छपे हुए हैं मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत के नाम से। आपने एक बादशाह का नाम सुना होगा, महमूद गज़नवी, सुना है ना? हाँ, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा ने भी उसका तज़किरा किया है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो ये मैंने आपको रेफरेंस दे दिया कहाँ लिखा है, मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत के अंदर ये लिखा हुआ है। मफ़हूम ये है कि महमूद गज़नवी का, सिद्दीक़ भाई जो वालिद थे महमूद गज़नवी के, उनका नाम लिखा है सुबुगतगी। क्या नाम है मोहसिन भाई? सुबुगतगी। और ये बिल्कुल गरीब थे, आम आदमी थे, कोई मालदार नहीं थे, एकदम गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उलमा की इज़्ज़त बहुत थी दिल में, बुज़ुर्गों का एहतराम बहुत था। तो एक दिन उनके यहाँ उन्होंने मदू किया, बुलाया किसी बुज़ुर्ग को, अल्लाह वाले को, आलिम दीन को, उनकी जो खिदमत करनी थी कि जब वो निकले तो वो उनके साथ नहीं हो लिए। वो बुज़ुर्ग और आलिम दीन 7 कदम चलते तो ये फिर अपना 1 कदम रखते थे, गोया उनके 7 कदम पीछे वो चलते थे। क्यों? एहतराम की वजह से, अदब की वजह से। फरमाया है कि अल्लाह ताला ने यूँ लगता है उसका सिला और बेनिफिट और फ़ायदा दुनियावी तौर पर ये दिया कि फिर सुबुगतगी का बेटा महमूद बादशाह हुआ, और ये बादशाहत 7 पुश्तों तक चली। कितनी? 7 जनरेशन वो चली। तो देखिए वो 7 कदम पीछे चले थे। मैं सोच रहा था 14 चलते तो और जो है वो आगे चलती। तो वो उलमा का एहतराम, बुज़ुर्गों का एहतराम, दीनदारों का एहतराम, तो आप देख लीजिए अल्लाह तबारक व ताला ने कैसा जो है वो काम लिया। वक्त हो गया है, मैं तो उनका मुताले का ज़ौक़ वो बयान करने वाला था, और 2-3 बातें थी, लेकिन वक्त जो है वो नहीं रहा है। बहरहाल हज़रत मुफ्ती इब्राहिम साहिब गजिया दामद बरकातुहुमुल आलिया, हाँ, हज़रत ने भी फरमाया कि सब कुछ मदरसा जो तरक्की, तामीरी तरक्की, तालीमी तरक्की फरमाया, सब मरहूम ने किया। कि मैं तो
میں نے سب ذمہ داری ان کے سپرد جو ہیں وہ کر رکھی تھی۔ رات دن اللہ کے بندے نے کیا کیا ہے؟ دوڑ دھوپ کی اور اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا اور دارالاحسان کو واقعی دارالاحسان بنا دیا۔ تو کہ اس پہ میں نے لکھا ہے کہ دارالاحسان کے لیے کوشش دن رات کی، اس کی ترقی کے لیے اس سے بات کی، کیا دن کیا رات، کیا دھوپ کیا چھاؤں، چین و سکون راحت و آرام ہر چیز قربان کی ہے۔ ہاں کہ آدمی کو وقت دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑا احسان ہے اہل بستی پر، باڈولی والوں پر بھی اور اطراف کے لوگوں پر بھی۔ جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا، انہوں نے پڑھایا، وہ بچے اور پڑھتے رہیں گے، سب صدقہ جاریہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے غمگین تھے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو ان کی سرنیم تھی بنگ، تو وہی مولانا ابرار صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے کچھ الفاظ ذہن میں آئے، تو میں کہ مولانا اویس بنگ ہے، مولانا ابراہیم کے تھے سنگ یعنی ساتھ، کہ بنگ رہے ہمیشہ مولانا ابراہیم کے سنگ، کبھی نہیں کی ان کے ساتھ کوئی جنگ، اور دنیا سے اس طرح گئے کہ ہم سب کو کر دیا دنگ ہے۔ اور مفتی ابراہیم کے یوں بھی کہنا چاہیے کہ وہ تھے ایک خاص انگ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو جو ہیں وہ اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ چینو سکون نصیب فرمائے، جنت و فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام نصیب فرمائے، اور ان میں سے جو قابل عمل باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہلوائی اور قابل عمل باتیں ہیں، سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی، سامعین کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دارالاحسان کو اور حضرت مفتی صاحب کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ ویسے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب تو جو جاتا ہے اس کی جگہ بھرتی نہیں ہے، وہ خالی ہی رہتی ہے، جو گیا وہ گیا، بس وہ خالی ہی ہے۔ پھر حضرت فرماتے تھے اب تو کیا نعم البدل کی دعا مانگے اللہ سے، بس اللہ بدل ہی دے دے تو بڑی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ادارے کو بدل جو ہیں وہ نصیب فرمائے، اور مرحوم کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کی فیملی کو حوصلہ، قوت، صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔